بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے وحی کیا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹہ دبا دیں تاکہ روزانہ ایسے ہی اسلامک ویڈیو ملتی رہے۔ تو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم چونکہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند ضروری باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کی آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فریضے عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ لہذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام کرنے ضروری ہیں۔ ایک یہ کام کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے ٹھیک ٹھاک کام لے، اور دوسرے یہ کہ وہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کیا خاصیت ہے، اسے کس طرح کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی جب اسے معلوم نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم حاصل ہوتا رہے۔ ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، منہ اور ہاتھ پاؤں، دوسرے عقل، تیسرے وحی۔ چنانچہ انسان کو بھی بہت سی باتوں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں کے ذریعے سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذریعوں میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد ہے اور کام کا مخصوص دائرہ ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے حواس سے معلوم ہو جاتی ہے ان کا علم کیول عقل سے ہو سکتا ہے۔ جیسے ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس دیوار کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ صرف آنکھوں کو دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ ان دیواروں کو کس انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ غرض کہ جہاں تک پانچوں حواس کام دیتے ہیں وہاں تک عقل کوئی رہنمائی نہیں کرتی، اور جہاں یہ پانچوں ظاہری حواس جواب دے دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس عقل کی رہنمائی بھی غیر محدود نہیں ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا علم نہ حواس کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے نہ عقل کے ذریعے۔ جیسے اسی دیوار کے بارے میں یہ معلوم کرنا ہو کہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ راضی اور کس طریقے سے استعمال کرنے سے ناراض ہوگا، یہ نہ حواس کے ذریعے ممکن ہے نہ عقل کے ذریعے۔ اس قسم کے سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے جو ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے اسی کا نام وحی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کسی کو منتخب فرما کر اس میں اپنا پیغمبر بنا دیتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اسی کلام کو وحی کہا جاتا ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وحی انسان کے لیے علم کا وہ سب سے اعلیٰ اور بلند ذریعہ ہے جو اسے زندگی کے متعلق ان سوالات کا جواب مہیا کراتا ہے جو عقل اور حواس کے ذریعے حل نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ صرف عقل اور انوبھو انسان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ کی وحی ایک لازمی ضرورت ہے۔ اور چونکہ بنیادی طور پر وحی کی ضرورت پیش ہی اس جگہ آتی ہے جہاں عقل کام نہیں دیتی، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ وحی کی ہر بات
کا علم و جانکاری عقل سے ہی ہو جائے، بلکہ جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا عقل کا کام نہیں بلکہ حواس کا کام ہے، اسی طرح بہت سے دینی عقیدوں کا علم عطا کرنا بھی عقل کے بجائے وہی کا کام ہے، اور ان کے ادراک، سمجھنے اور جاننے کے لیے صرف عقل پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ مسئلے پر بات کرنا بالکل بے فائدہ ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کے کامل قدرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے وحی کی عقلی ضرورت، اس کی سمبھاونا اور واستوک وجود کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات ایک قادر مطلق نے پیدا کی ہے، تو وہی اس کا سنگٹھت اور مضبوط نظام کو اپنے حکمت بلیغہ سے چلا رہا ہے، اور اسی نے انسان کو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں بھیجا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے بالکل اندھیرے میں چھوڑ دیا ہو اور اسے یہاں تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے، یہاں اس کے ذمے کیا فرائض ہے، اس کے منزل مقصود کیا ہے، اور وہ کس طرح اپنی زندگی کے مقصد میں حاصل کر سکتا ہے۔ کیا کوئی شخص جس کے ہوش و حواس سلامت ہوں ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے کسی نوکر کو ایک خاص مقصد کے تحت کسی سفر پر بھیج دیں اور اسے چلتے وقت نہ سفر کا مقصد بتائے اور نہ بعد میں کسی پیغام کے ذریعے اس پر یہ واضح کرے کہ اسے کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور سفر کے دوران اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ جب ایک معمولی عقل کا انسان بھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو آخر اس خداوند قدوس کے بارے میں یہ تصور کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جس کی حکمت بلیغہ سے کائنات کا یہ سارا نظام چل رہا ہے؟ یہ آخر کیسے ممکن ہے کہ جس ذات نے چاند، سورج، آسمان، زمین، ستاروں اور سیاروں کو ایسے عقلوں کو حیران کر دینے والا نظام پیدا کیا ہو، وہ اپنے بندوں تک پیغام پہنچانے کا کوئی ایسا انتظام بھی نہ کر سکے جس کے ذریعے انسان کو ان کی زندگی کے مقصد کے متعلق ہدایت دی جا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت بلیغہ پر ایمان ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس نے اپنے بندوں کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی باقاعدہ نظام سسٹم ضرور بنایا ہے۔ بس رہنمائی کے اسی باقاعدہ نظام کا نام وحی ہے، وہ رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی عقائد نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بلیغہ کا انکار ہے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔